السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انفو بائی اسماعیل، اور آج ایک معذور لومڑی اور شیر کا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تجارت کی گھر سے چلا۔ راستے میں بے شمار صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرتے کرتے وہ ایک جنگل سے گزرا تو اس کو ایک اپاہج لومڑی زمین پر پڑی دکھائی دی۔ وہ لومڑی ہاتھ اور پاؤں سے بالکل معذور تھی اور چل پھر نہ سکتی تھی، لیکن جسامت سے کافی فربا اور موٹی دکھائی دیتی تھی۔ اس شخص کے دل میں خیال گزرا کہ یہ لومڑی تو بالکل ہی چل پھر نہیں سکتی، آخر یہ کھاتی کہاں سے ہے؟ وہ شخص ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے شیر آتا دکھائی دیا، جو ایک جانور کا شکار کر کے اسی طرف آ رہا تھا۔ اس شخص نے شیر کو دیکھا تو خوفزدہ ہو کر ایک قریبی درخت پر چڑھ گیا۔ اب اس شخص نے درخت پر چڑھ کر نیچے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر جس جانور کا شکار کر کے لایا ہے اس کو لومڑی کے پاس بٹھا کر کھانا شروع کیا۔ جب اس نے خوب پیٹ بھر کر کھا پی لیا تو بچا کھچا گوشت وہیں چھوڑ کر جنگل کی سمت روانہ ہو گیا۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی اپنے جسم کو کھسکاتی ہوئی، گھسیٹتی ہوئی اور بچے کچے گوشت کی طرف بڑھی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اس شخص نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سوچنے لگا، جب اللہ تعالیٰ اس معذور لومڑی کو بیٹھے بٹھائے رزق دے سکتا ہے تو پھر مجھے گھر سے نکل کر روزی کے لیے در بدر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی آرام سے اپنے گھر بیٹھتا ہوں، اللہ خود ہی میری روزی کا کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت سے نیچے اترا اور سیدھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور گھر جا کر ڈیرا لگا لیا۔ کوئی کام کاج نہ کرتا تھا اور اس بھروسے پر بیٹھا ہوا کہ غیب سے روزی کا کوئی سامان پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح بیٹھے بٹھائے اس کے دن گزر گئے مگر کسی بھی طرف سے کچھ نہ آیا۔ تو وہ گھبرایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اس معذور لومڑی کو تو بیٹھے بٹھائے رزق دیتا ہے اور مجھے کتنے دن ہو گئے ہیں تو میں نے میری طرف کچھ بھی نہیں بھیجا، آخر یہ کیا ہے؟ غیب سے ندا آئی، اے بے وقوف، ہم نے تجھے دو چیزیں دکھائی تھیں، ایک معذور لومڑی تھی جو دوسروں کے بچے کچے پر نگاہ رکھتی تھی، اور ایک شیر دکھایا تھا جو خود اپنی ہمت اور محنت سے شکار کر کے لاتا اور خود بھی کھاتا اور دوسرے معذوروں اور محتاجوں کو بھی کھلاتا۔ اے نادان، تو نے اس سے یہ سبق حاصل کیا کہ خود معذور لومڑی کی طرح بن کر بیٹھ گیا، جبکہ تجھے ہم نے اچھے بھلے ہاتھ پاؤں دیے اور تو اس شیر کی طرح نہ بنا جو محنت کر کے خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ سو اٹھو، شیر بنو اور اپنی روزی خود کما کر کھاؤ، محنت کرو، ہمت سے کام لو، اس لیے کہ محنت میں ہی عظمت ہے، خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس شخص نے جب اس غیبی ندا کو سنا تو دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور پھر تجارت کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔